بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج 490، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 83۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 45 یعنی 45 اور وی لاگ نمبر ہے 465۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 ہم آپ کے سامنے روزانہ پیش کرتے ہیں، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ بعد از نبی رہنمائی امت، بے مثل کی جس نے دین کی خدمت، اصحاب آقا میں بالاتر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے۔ وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس پہنچی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں اس کی، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے۔ خلاصہ تفسیر، اور جب ان کو کسی امر جدید کی خبر پہنچتی ہے تو خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف، مثلا کوئی لشکر مسلمانوں کا کسی جگہ جہاد کے لیے گیا اور ان کے غالب ہونے کی خبر آئی، یہ امن کی خبر ہوئی، یا ان کے مغلوب ہونے کی خبر آئی تو یہ خوف کی خبر ہے، تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہ غلط نکلتی ہے، اور اگر صحیح بھی ہوتی ہے تب بھی بعض اوقات اس کا مشہور کرنا مصلحت انتظامیہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اگر بجائے خود مشہور کرنے کے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو حضرات اکابر صحابہ ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کی رائے کے اوپر حوالہ رکھتے ہیں اور خود کچھ دخل نہ دیتے تو اس خبر کی صحت و غلط اور قابل تشہیر ہونے نہ دیں، تو خبر کی صحت تو غلط اور قابل تشہیر ہونے نہ دیں، ہونے نہ ہونے کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں، جیسا ہمیشہ پہچان ہی لیتے ہیں، پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہیے تھا، ان کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہوئی؟
اور نہ دخل دیتے تو کون سا کام اٹک رہا تھا؟ آگے حکام مذکورہ سنانے کے بعد جو سر تاثر متضمن مصالح دنویہ اور اخرویہ ہیں بطور منت کے مسلمانوں کو ارشاد ہے، اور اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور رحمت کہ تم کو قرآن دیا اور اپنا پیغمبر بھیجا، یہ اگر نہ ہوتا تو تم سب کے سب ضرر دنوی اور اخروی اختیار کر کے، یعنی نقصان، شیطان کے پیرو ہو جاتے، بجز تھوڑے سے آدمیوں کے جو بدولت عقل سلیم خدا داد کے، یہ وہ بھی ایک خاص فضل و رحمت ہے، اس سے محفوظ رہتے، ورنہ زیادہ تباہی میں پڑتے۔ بس تم کو ایسے پیغمبر اور ایسے قرآن کو جن کی معرفت ایسے مسالے کے احکام آتے ہیں برخلاف مذکورہ منافقین کے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے اور پوری اطاعت کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ویلاگ ہے معارف و مسائل اور شان نزول، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں ہے وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہے وہی ظلمتوں میں ضیاء سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ۔